بسم الله الرحمن الرحيم. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواہ ترمذی و ابن ماجہ. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس عقل مند سمجھدار، القیس من دان نفسہ، سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو فرما بردار رکھے. من دان نفسہ، اپنے نفس کو فرما بردار رکھے. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد کے لیے. والعاجز، اور بے وقوف شخص وہ ہے کہ من اتبع نفسہ ہواہا، کہ وہ اپنے نفس کی ہر تمنا کو مانے. وتمنى علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے خواہشات نفس کے اوپر عمل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر یہ امید رکھے کہ وہ اسے معاف کر دیں گے. یہ دو باتیں اس حدیث پاک کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو فرما بردار بنا کے رکھے. نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے. ایک اس کا نفس ہے جس کو روح کہتے ہیں، اور ایک دوسرا اس کا جسم ہے. اصل میں عمل تو جسم کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر نفس کی کیا بات ہے؟ اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے. نفس اصل میں انسان کی روح کو کہتے ہیں. انسان کی روح ہمیشہ اسے یا تو فرما برداری کی طرف لے کے جاتی ہے یا نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور روح کے پیچھے اصل انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اچھا ارادہ کر لے تو اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اگر انسان برا ارادہ کر لے تو شیاطین اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان کی روح انسان کے ارادے کے تابع ہوتی ہے، اور انسان کا جسم اس کی روح کے تابع ہوتا ہے. لہٰذا اس کی روح اگر اس سے اچھا عمل کروائے گی تو جسم کو بھی راحت ملے گی، اگر اس کی روح اس سے برا عمل کرے گی تو جسم کو بھی برا عمل، جسم کے ساتھ بھی برا ہوگا. اس کی ایک مثال ہے، جیسے انسان سوتا ہے تو سونے کے ساتھ ہی انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن جسم کا اور روح کا ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے. جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو یہ تعلق اور کمزور ہو جاتا ہے، اور جب انسان کومے میں جاتا ہے تو یہ تعلق اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان بے ہوش ہوتا ہے اسے کاٹو پیٹو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی بھی ڈالو تو وہ جاگ جاتا ہے. تو روح کا تعلق انسان کے جسم سے اس وقت کچھ مضبوط ہوتا ہے. جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو روح کا تعلق انسان سے اور بھی زیادہ یعنی پورا مضبوط ہوتا ہے، پورا کا پورا تعلق ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی آج تک کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ انسان کے جسم کا اس کی روح کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. اسی لیے جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا یہودیوں کے سوال کے بنا پر، تو یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ 3 سوال ہم کریں گے اور جا کے پوچھنا، اگر ان میں سے 2 کے سوال تفصیل کے ساتھ دیں، 2 کے جواب تفصیل کے ساتھ دیں، اور 1 کے جواب میں کہ ہمیں نہیں پتا تو سمجھو سچا نبی ہے. اگر تینوں کے جواب دے دے، اور اگر تینوں کے جواب نہ دے یا تینوں کے جواب تفصیلی دے تو سمجھ لینا کہ جھوٹا نبی ہے. لیکن اگر اس طرح کہے کہ 1 کا جواب نہیں آتا اور 2 کا جواب تفصیل سے دے
تو سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے۔ چنانچہ پہلا سوال جو کیا وہ یہ کیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا، پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کے ساتھ کیا ہوا، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ روح کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بارے میں جب سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب فرمایا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، پوری تفسیر ہے۔ اور پھر ذوالقرنین کے بارے میں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیہ ذکرا، کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، لو اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اللہ نے پورا 1.5 رکوع نازل کر دیا ذوالقرنین کے بارے میں۔ لیکن جب یسألونک عن الروح، اب ان سے کہیے کہ قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں سکھایا گیا، مجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو یہ انسان کی روح ہے، اور روح تابع، جب انسان سوتا ہے تو روح کا تعلق انسان کے جسم سے کمزور ہو جاتا ہے، تو اب روح جا کے کسی سے ملتی ہے اور روح کو ایک اچھا منظر نظر آتا ہے تو خواب دیکھنے والے کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے، اور روح کو اگر کراہت یعنی کہ ڈرونا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو خواب دیکھنے والا بھی ڈر جاتا ہے، اس کے جسم پہ پسینے آتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ جب روح کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو جسم پہ اس کا اثر ہوتا ہے، روح کے ساتھ برا ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ ایک برا اثر ہوتا ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ تو القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو جو اپنی روح کو اپنے ارادے سے قابو رکھتا ہے تو پھر اس کی روح اس کا جسم پر بھی اچھا اثر مرتب کرتی ہے۔ تو عامل لما بعد الموت، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ جو بھی عمل کرے اپنی موت کو سامنے رکھے، یعنی یہ اپنے عمل کے ساتھ دیکھے کہ آیا یہ عمل موت کے بعد میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، یا پھر اتنا سا سمجھ لے ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، راشن لے کے آتے ہیں مہینے کا تو اس کے حساب سے مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے، جو دفتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ 1 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اور جو اس کے آنر ہوتے ہیں وہ 20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ 20 سال کے بعد ہمارا یہ مقام ہوگا اور یہ ہمارا موٹیو ہونا چاہیے، تو وہ اس حساب سے کام کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے سکھایا کہ نہیں، تم 20 سال کی پلاننگ نہیں کرو، تم کروڑوں سالوں کی پلاننگ کرو، کہ مرنے کے بعد کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے بزرگوں نے دی کہ دیکھو تم کوئی کام کرتے ہو تو کام کرنے کے اندر تمہیں آج فوری طور پہ منافع مل رہا ہے، لیکن اس شام کے وقت کے بعد منافع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا کرتے ہو کہ آج تو اس کا منافع تھوڑا ملے گا، لیکن آگے اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ لامتناہی ہو جائے گا اور چلتا چلا جائے گا، تو ہر شخص اس کو قبول کرتا ہے، ہر شخص اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے پاکستان میں سرکاری نوکری ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر پینشن ملتی رہتی ہے، انسان چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو ملتی رہتی ہے، تو اس طریقے سے یہ لمبی چیز ہے، تو وہ اچھے قابل لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کام کا موقع نہیں ملتا تو نہ ملے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک سائڈ پہ لگ جاتی ہے، لمبی پلاننگ کے اوپر انسان توجہ دیتا ہے۔ اللہ نے تو انسان کو کروڑوں سال کی پلاننگ دی ہے کہ دیکھو جو عمل تمہیں وہاں پہ کام آئے ایسے عمل کرو۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارا کتنا عمل ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تو اس کا طریقہ بزرگوں نے فرمایا رات سونے سے پہلے 2-4 منٹ سوچ لیا جائے کہ میرے اعمال کیسے تھے، کہ یہ آگے کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آگے کے لیے بہتر ہے تو شکر ادا کرے، اور اگر آگے کے لیے بہتر نہیں ہے تو 20 مرتبہ استغفار کر کے سو جائے، اپنے اعمال کے اوپر استغفار کرے اور اگلے دن سے نیا کام شروع کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی استغفار کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو دن میں کوئی برا عمل نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کوئی عمل برا نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں استغفار کر کے ہی سونا چاہیے۔ رات کو اگر 20 مرتبے کی توفیق نہیں ہے تو 7 مرتبے، 7 مرتبے کی توفیق نہیں تو 3 مرتبے، لیکن استغفار کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ساری زندگی کیسی طاعت کی، دین کے لیے کیسی قربانیاں دی، اپنا وطن چھوڑ دیا، بچیوں کو طلاقیں دلوا دی، اپنے چچا کو شہید کروا دیا، صحابہ کرام نے طرح طرح کی قربانیاں دی، لیکن جب جانے والے ہیں تو سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، سب علاقے فتح ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ سب لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو
تو پھر کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ استغفار کریں۔ لہذا جو بھی رات ختم ہو رہی ہے اپنے دن کے سارے اعمال کو صاف کر کے سوئیں، کہ اگر اچھا عمل ہے اس میں نیت اچھی نہیں تھی، اچھے عمل میں کوتاہی تھی، اچھا عمل جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہوا نہیں ہے، یا پھر برا عمل ہو گیا ہے، غلطی سرزد ہوگی، استغفار کر کے سوئیں۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ الکیس من، یہ سمجھداری کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ دن میں کچھ ہوا، رات میں 3 مرتبہ استغفار، آج چھوٹا سا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو دل کے اندر اردو زبان میں کہتے ہیں اللہ جی جو بھی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کمزور ہوں، نالائق ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ اور دوسری والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور بے وقوف شخص ہے وہ جو کہ گناہ بھی کرتا رہے، اپنے نفس کی آرزویں بھی مانتا رہے، اور کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مجھے معاف کر دے گی، تو یہ شخص ایسا شخص بے وقوف ہے کہ اپنی مرضی چلا رہا ہے اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں دین کا کام بھی کر رہا ہوں، میں دین میں بھی لگا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مجھے جنت کا یہ مقام ملے گا، اور دنیا میں اپنے نفس کی مرضی سے چل رہا ہے، حرام آرزوؤں کو پورا کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسا شخص بے وقوف ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔